السلام علیکم دوستو، میں ہوں آفتاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر اکیڈمی۔ آج میں اپنے ایک نئی لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ دا یوز آف ول اینڈ شل۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انگلش گرامر میں ول اور شل کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے کلاسوں میں یوز آف ہیز ہیو ہیڈ کے متعلق آپ لوگوں تک اپنے ایک لیکچر پہنچائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس طرح میں یہاں پر دا یوز آف ول اور شل کا استعمال کے بارے میں کچھ بحث کروں گا۔ تو میں یہاں پر شروع کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر یہ لکھتا ہوں کہ We use will and shall in sentences to express some action to be done in future. جو میں نے ڈسکرپشن دی ول اور شل کے یوز کے متعلق، تو آپ لوگوں کو اب یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ میں نے کیا لکھا۔ میں نے کہا کہ زمانے مستقبل کے لیے جن فقرات میں گا، گے، گی کا استعمال کیا جا چکا ہو، اس کے لیے انگلش میں ول اور شل کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جن فقروں کے جب ہم لکھتے ہیں کہ جن فقروں کی آخر میں گا، گے، گی وغیرہ آ چکے ہو، تو ان کے لیے ہم انگلش میں ول اور شل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر منفی فقرات کے لیے ول اور شل کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ جب ہم نگیٹیو سینٹنس بناتے ہیں جن میں ول اور شل کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نگیٹیو سینٹنسز میں ول اور شل کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ ول اور شل کے بعد ناٹ لگاتے ہیں، یعنی ناٹ ول اور شل سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اور جب ہم انٹروگیٹیو سینٹنس بنانا چاہتے ہیں، یعنی سوال یا جملے بنانا چاہیں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ول اور شل کو ہم ول اور شل کو پھر ہم فقرے کے شروع میں استعمال کرتے ہیں۔ ول اور شل کو فقرے کے شروع یا بگننگ آف دی سینٹنس میں ہم لکھتے ہیں ول اور شل کے متعلق۔ یہاں پر یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انگلش گرامر میں ہم نارملی کیا کرتے ہیں، شل اور ول کا استعمال کن سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نارملی ہم کرتے ہیں ول اور شل کا استعمال کچھ اس طرح۔ ہم شل یوز کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ آئی کے ساتھ اور وی کے ساتھ، جو کہ بطور سبجیکٹ سینٹنس میں آئے ہو، تو اس کے لیے ہم شل کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی کے لیے ول کا استعمال کریں گے یا کرتے ہیں۔ مثلا ول کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ ول ہی، شی، اٹ، یو یا دے کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہم بہت سمپل سادہ سا استعمال ہے ول اور شل کا انگلش گرامر میں۔ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کنفیوز نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو اب روزمرہ زندگی سے متعلق کچھ مثالیں بھی پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں وہ 6 بجے یہاں ہوگا، کیونکہ یہ بات مستقبل کے بارے میں ہو رہی ہیں، تو وہ 6 بجے یہاں ہوگا۔ تو چونکہ ایک بالکل سادہ سا جملہ ہے انگلش میں، تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا یہاں پر کروں، ہم لکھ سکتے ہیں کہ he will be here at 6 o'clock. He will be here at 6 o'clock. منفی جملوں کے لیے ناٹ کو ول اور بی یا شل اور بی کے درمیان لگاتے ہیں۔ سوالیہ جملے میں فاعل کو ول اور بی یا شل اور بی کے درمیان لکھتے ہیں۔ شل ناٹ بی، ول ناٹ بی۔ جہاں پر جب میں یہاں پر اگر اس کا نگیٹیو بنانا چاہتا ہوں، وہ 6 بجے یہاں پر نہیں ہوگا، تو ہم پھر لکھتے ہیں کہ he will not be here at 6 o'clock۔ تو پھر اسے نگیٹیو بنتی ہیں۔ اگر ہم انٹروگیٹیو بنانا چاہتے ہیں، فرض کریں میں ایک جملہ ڈائریکٹلی انگلش میں لکھتا ہوں، shall I go to Murray tomorrow؟ shall I go to Murray tomorrow؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ کیا کل میں مری جاؤں گا، تو چونکہ یہ آنے والے زمانے کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے میں شل کو جملے سے کے اسٹارٹ میں یوز کر سکتا ہوں. شل آئی گو ٹو مری ٹمارو، کیا میں کل مری جاؤں گا. اس طرح اور مثالیں بھی اپنی طرف سے لے سکتے ہیں. اگر میں اس کا نگیٹیو بنانا چاہوں کہ میں کل مری نہیں جاؤں گا، آئی شل ناٹ گو ٹو مری ٹمارو. شل ناٹ گو ٹو ٹمارو، یہاں پر آئی پہلا یوز ہوگا. آئی شل ناٹ گو ٹو مری ٹمارو، میں کل مری نہیں جاؤں گا. تو اس طرح آپ اب اس تھوڑے سے لیکچر سے آپ ول اور شل کا استعمال اب آسانی سے انگلش گرامر میں کر سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے اب تک کہ انگلش گرامر میں ول اور شل کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر گرامر میں آپ تصور کریں تو پھر میرے خیال میں آپ کو انگلش بولنے میں، انگلش ججنے میں، انگلش سیکھنے میں آپ کو کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس طرح کی مزید انگلش میتھمیٹکس یا اور لیکچر کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اوکے جی، اب تک کے لیے، آج تک کے لیے یہ بھی کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. سو گڈ بائے، تھینک یو.